بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ اصل جو کانفرنس ہوئی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، تو مفتی صاحب وہاں تشریف لے گئے اور بڑی تعریف کی ہے مفتی صاحب نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی۔ تو بعض رات کی طرف سے بس اسی کو شیئر کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سننا چاہیے اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو افکار ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی کتابیں وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ مفتی صاحب وہاں تشریف لے گئے، بڑی تعریف کی مفتی صاحب نے اور بلکہ ترغیب بھی دی کہ طلباء کو دیکھنا چاہیے ساری چیزیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ چونکہ کانفرنس میں گئے تھے نا، ان کی کانفرنس تھی، تو وہاں وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو افکار و نظریات جمہور کے خلاف ہیں تو ان کا تو ذکر نہیں کریں گے نا، جو باتیں وہاں اچھی ہو سکتی تھی انہی کا ذکر کریں گے۔ تو ٹھیک ہے مفتی صاحب کی بھی باتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو بعض افکار و نظریات تھے تو ان کے حوالے سے اہل علم نے ان پر تنقید کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ افکار و نظریات ان کے صحیح نہیں تھے۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہر آدمی کو ان کو سننا چاہیے اور ہر آدمی جا کے ان کو سننا شروع کر دے، یہ بالکل خیال صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اہل علم میں کیا کیا لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے۔ دارالفتہ بن نور ٹاؤن کا فتویٰ ہے، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے بعد نظریات قرآن حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہیں۔ ان کے بعد افکار اور طرز فکر سے اختلاف کے ساتھ ان کی تحریرات سے استفادے کی گنجائش اگرچہ ہے، لیکن عوام یا دینی علوم سے ناواقف افراد چونکہ ڈاکٹر صاحب کے صحیح اور قابل اشکال افکار کے ذریعے تمیز و فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لہذا عوام اور ناپختہ افراد کے لیے ڈاکٹر صاحب اور ان کے فکر کے حاملین افراد کے بیانات سننے، ان کے دروس میں شرکت کرنے اور لٹریچر و تفسیر سے استفادہ کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کے عقائد میں سے جو عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ان میں سے چند یہ ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کو شرط نہیں مانتے تھے۔ موصوف کے نزدیک حقیقی ایمان کے دو رکن ہیں، تصدیق و یقین اور جہاد۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک کسی گناہ پر اصرار کرنا ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے، انسان جنت اور جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ باقی ڈاکٹر صاحب کی تفصیلی عقائد اور نظریات جاننے کے لیے ڈاکٹر مفتی عبدالواحد رحمہ اللہ کی کتاب ڈاکٹر اسرار احمد افکار و نظریات کا مطالعہ مفید رہے گا۔ یہ کتاب ہے، یہ آسانی سے مل جاتی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس کی فہرست بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو نظریات اور افکار تھے ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو یہ پہلو بھی جو ہے سامنے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کو اٹھا کر کے بس اسی کو شیئر کرنا شروع کر دیں اور یہ بتائیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تو کہہ دیا ہے بس مفتی صاحب نے، لہذا ان کی بات حرف آخر ہو گئی اور ان کو تو ضرور سننا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں۔ آخر میں اس حوالے سے ابھی جو تفسیرہ آیا تھا کچھ دنوں پہلے حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ عالیہ کا، اس کو سننا چاہیے کہ حضرت مفتی صاحب جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ سوال کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیانات سننا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کی بہت سی باتیں تو درست ہوتی ہیں، لیکن دراصل وہ ایک آزاد خیال مفسر قرآن ہے، باضابطہ عالم دین بھی نہیں ہے۔ انہوں نے خود مطالعہ کر کے قرآن پاک کی آیات اور ان سے استدلالات کا سلسلہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس میں وہ کئی جگہوں پر معتبر دلائل کو نظر انداز کر کے ایسی رائے اختیار کر لیتے ہیں جو جمہور علماء کے موقف کے خلاف ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء نے ان کی زندگی ہی میں ان کے دلائل کا تعاقب کیا ہے اور ان کے غلط نظریات کی نشاندہی کی ہے۔ اب اگر ان کے بیانات سننے کی عام اجازت دی جائے گی تو ایسے عوام جو حق اور ناحق میں تمیز نہیں کر سکتے، ان کے لیے گمراہی کا خطرہ موجود ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ان کے بجائے معتبر اور مستند علماء کے بیانات سنے جائیں تاکہ آدمی کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے۔